الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ختم المرسلین۔ اسٹاک ہوم اسٹڈی سرکل کی آج 13 مئی 2012 کو یہ ہماری 53rd منتھلی درس قرآن کی نشست ہے، اور یہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے ہر مہینے درس قرآن کی ایک نشست کو منعقد کرنا، اس میں ہم قرآن حکیم کو مضامین کے اعتبار سے سمجھنے کی اور اس کے عملی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنی زندگی کے عملی مسائل کے لیے ہم قرآن حکیم کی طرف رجوع کرتے ہیں اور وہاں سے ہم رہنمائی چاہتے ہیں۔ قرآن حکیم کو مضامین کے اعتبار سے سبجیکٹ وائز سمجھنے کا انداز خود قرآن حکیم بتاتا ہے کہ تصریف آیات سے قرآن حکیم کو سمجھا جا سکتا ہے۔ تو ہم ایک ٹاپک لیتے ہیں، اس کے بارے میں تمام قرآن حکیم کی آیات اور اسی ٹاپک کے بارے میں احادیث مبارکہ اور دیگر ہمیں جو اکابرین اور اہل علم کے جو اس پہ انہوں نے تحقیق کی ہوتی ہے اس سے ہم استفادہ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہمارے اپنے مسائل ہیں، عملی زندگی کے مسائل ہیں، معاشرے میں جو لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں اس کو لیتے ہیں۔ تو اس ٹاپک پہ پہلے ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن احباب کے سامنے پیش کی جاتی ہے، جس میں وہ تمام آیات، احادیث اور اہم باتیں ہوتی ہیں، پھر سوالات ہوتے ہیں، اور نشست کے آخر میں تمام شرکاء کو وہ دعوت دی جاتی ہے کہ وہ بھی اس موضوع میں اپنے خیالات اور اپنی معلومات وہ شیئر کریں اور اپنے سوالات کو اوپنلی سب کے سامنے رکھیں۔ اور ہمارا الحمدللہ یہ سلسلہ ہم نے نہ ہی تو کسی مخصوص شخصیت، فرقہ، مسلک یا کسی ایک خاص اسکول آف تھاٹ کے کو مد نظر رکھا ہے، کیونکہ قرآن حکیم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہ واضح طور پہ ہیں کہ فرقہ واریت جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے، اور نہ ہی ہم کسی شخصیت کی پیروی میں اس قدر تک ہم محو ہو جاتے ہیں کہ اس آنکھیں بند کر کے ان حقائق کو نوٹ کر لیتے ہیں، اور نہ ہی ہم اس چیز سے صرف نظر کرتے ہیں کہ کسی نے بھی کوئی اگر اچھی بات کی ہے قرآن حکیم کی روشنی میں کی ہے، یا ایون باقی اہل علم نے، دنیا کے فلاسفرز نے، سائنٹسٹ نے، مفکرین نے جو باتیں کی ہیں ان سے بھی ہم ضرور فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ختم المرسلین۔ آج کی ہماری یہ نشست بھی بہت اہم ہے، اور یہ گزشتہ جو نشست تھی اس میں ٹاپک یہی تھا کہ تصور الہ، کانسیپٹ آف گاڈ، اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ دنیا کے عام مفکرین نے کیا کہا اور قرآنی تعلیمات کیا ہیں۔ تو آج کی اس نشست میں اس پریزنٹیشن کے بعد ہماری جو گروپ ڈسکشن ہوتی ہے، راؤنڈ ٹیبل ٹاک، اس میں سب احباب تو ظاہر ڈیفینیٹلی ان کو ظاہر خیال کا موقع ملے گا، لیکن خصوصیت سے محترم ڈاکٹر غلام حسین صاحب انہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں، دوبارہ تشریف لائے ہیں۔ ان سے میں نے گزارش کی تھی، اور جناب شوکت علی صاحب سے گزارش کی تھی، جناب عامر صاحب سے اور ظہور صاحب سے، کہ یہ احباب ذرا تھوڑی تفصیل سے جو معلومات رہ جائیں گی یا اپنے مطالعے سے میں شیئر کریں گے، اور باقی احباب جو ہیں وہ بھی اس ڈسکشن میں ضرور حصہ اپنا دیں گے۔ تو گزشتہ نشست کی پریزنٹیشنز آپ احباب کو ای میل سے بھیجی تھی، اور وہ یوٹیوب پہ کلپس بھی ہیں، آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے۔ بہرحال اس میں یہ تھا کہ شروع سے انسان کی خواہش رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھنا چاہتا تھا، یہی بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے بھی کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے ٹائم اینڈ اسپیس تھیوری کو بھی لیا تھا، اور اس میں جو آیت ہے هو الاول هو الآخر آل دا ٹائم آل دا اسپیس، اس میں ڈاکٹر سہیل صاحب نے بھی کافی معلومات ہمیں ہم پہنچائیں، اور ہم نے دیکھا کہ ٹائم اور اسپیس یہ بھی محدود ہے، اور خدا کی ذات کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اور یہ بھی ہم نہیں سوچ سکتے کہ خدا کہاں سے آیا ہے، کیونکہ ہمارا ذہن بہت محدود ہے اور لامحدود چیز کا وہ ادراک نہیں کر سکتا، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ اس کی آپ مثال بھی نہیں دے سکتے۔ تو جس چیز کی مثال ہی نہ دے سکے اس کو سمجھانا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد قرآن بھی خدا تعالیٰ کی ذات کے عرفان کا مطالبہ نہیں کرتا، بلکہ اس پہ ایمان لانے کا بھی، جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے وہی بات ہے۔ اور اس میں چونکہ خدا کی ذات کو سمجھنے کے لیے کچھ ہمارے مسلم مفکرین نے تصوف کا راستہ اپنایا، انہوں نے کہا کہ شریعت سے یہ پاسبل نہیں ہے کہ خدا کی ذات کو سمجھایا جا سکے، وہ تصوف کی طرف آئے، انہوں نے وحدت الوجود
اور اس کے پھر جواب میں وحدت الشہود کے نظریات بھی آئے. چونکہ وقت محدود ہے ہم ان چیزوں میں جانا تھوڑا مشکل ہے. لیکن وہ جو روحانیت کا بھی جو ان کا وہ تجربہ تھا جس سے وہ خدا کی ذات کا وہ کہتے ہیں عرفان حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس میں وہ دوسروں کو شامل نہیں کر سکتے. ایسا علم ہے تو جو دوسروں کو دیا نہیں جا سکتا. تو یہ تو ساری بحث تھی. اب خدا کے بارے میں تھوڑی سی مزید وہی جو مختلف ادوار میں انسان کیا سوچتے رہے ہیں. تو یورپ میں جب ڈارک ایجز ختم ہوا, یہاں پہ سائنسی تحقیق کا دور شروع ہوا, تو یہاں کے مفکرین نے سوچنا شروع کیا کہ خدا کے بارے میں خدا کیا ہے. یہاں کوشچن اٹھا. اب جب کوشچن اٹھا تو جو پریسٹہوڈ تھی یہاں کی, جو کرسچینٹی تھی, جو یہاں کے پادری تھے, ان لوگوں نے اس کی سخت مطلب مخالفت کی. خدا کے بارے میں آپ بات نہیں کر سکتے. لیکن اب انسانی ذہن ہے, جب سائنسی دور کا آغاز ہوا, تجربات ہو رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں. وہ گلیلیو نے کہا کہ زمین جو ہے وہ اور سارے سیارے گردش میں ہیں, اور پھر اس کو آپ کو پتا ہے وہ انہوں نے پھانسی کی سزا بھی دی. تو یہاں پہ پھر یہ ہوا کہ جب لوگ سوچنا چاہ رہے ہیں, دوسری طرف غور و فکر کا دروازہ بند کر کے سخت گیر رویہ اپنایا, تو ہوا یہ کہ جو آزاد خیال مفکرین تھے وہ مذہب کے خلاف ہو گئے. انہوں نے کہا جی کہ مذہب بھی جو ہے نا یہ سب انسانی ذہن کی اختراع ہے, مذہب یا خدا کوئی نہیں ہے. اور اس میں مجھے ان لوگوں کی جو سخت گیر رویے میں, وہ میں نے کارل مارکس کی ہسٹری میں بھی پڑھا ہے کہ اس کو چرچ سے پادری نے کیسے وہ باہر نکال دیا, اس کے ساتھ سخت رویہ کیا. اگر وہی پادری شاید اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا تو میرے بھی کارل مارکس مذہب کو افیون نہ کہتا, وہ کہتا کہ یہ بھی. بہرحال اب ہوا یہ کہ وہ ان لوگوں نے, آزاد خیال مفکرین نے مذہب کے وہ خلاف ہو گئے, لیکن ان کی تربیت ایک مذہبی ماحول میں ہوئی تھی. وہ جو بچپن سے ان کے وہ ذہن میں چیزیں راسخ ہو چکی تھیں, اس وجہ سے وہ ٹوٹلی خدا کا انکار نہیں کر سکے. انہوں نے کہا خدا کو شاید کوئی فورس ہے جس نے یہ بنایا ہے, لیکن وہ اس طرح سے خدا کو بھی انہوں نے نہیں مانا کہ جس طرح سے مذہبی لوگ مانتے تھے. اب اس میں یہ ہوا کہ یہاں پہ ایک ان لوگوں نے ڈائزم کی جو ہے وہ راہ اپنائی کہ وہ خدا کو مانتے تھے لیکن وحی کے منکر تھے. یہ آج بھی آپ کو بہت سے لوگ جو ملیں گے وہ کہتے ہیں کہ کوئی طاقت ہے جس نے یہ دنیا بنائی ہے, یہ ٹھیک ہے, کوئی فورس ہے, کچھ ہے. ایون خدا کو بھی کہتے ہیں کہ ہاں جی خدا ہے, لیکن دوسری چیزیں کہ وحی کو نہیں مانتے. وہ یہ نہیں مانتے کہ خدا کوئی ہدایت بھی بھیج رہا ہے اور خدا کی اس ہدایت کو فالو بھی کرنا ہے. تو وہ جو زیادہ تر جو اس ٹائپ کے مفکرین سائنٹسٹ تھے, انہوں نے حل یہ نکالا کہ خدا کو مان لیا لیکن خدا کے حکم کو, وحی کو, اس سے انکار کیا. اس میں پھر دوسرے کچھ مفکرین, جس سے یہ برٹرنڈ رسل ہے, بہت مشہور انگلش فلسفر, یہ انہوں نے ایگونسٹک نظریہ اپنایا. یہ میرا سنسکرت سے ہی لفظ لیا گیا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس خدا کے بارے میں, انکار کے بارے میں بھی سفیشینٹ ایویڈنس نہیں ہے اور اس کے وجود کے بارے میں بھی نہیں ہے. یعنی وہ صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں کی نظر ہوئے کہ وہ مانتے بھی نہیں, اقرار مانتے بھی نہیں ہیں اور اقرار بھی نہیں کرتے. اب یہ ایک عام نظریات چلتے ہیں, اور ہمارے بھی یہاں کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو ان چیزوں کی طرف آتے ہیں. اب ہمارے لیے مطلب یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ ہم ایک عام آدمی کے سامنے جب بات کریں تو کس طرح سے اس کو قائل کیا جا سکتا ہے. ایک تو گزشتہ نشست میں بھی ہم نے وہ دیکھا تھا کہ ایک تو وہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا نظریہ ہے کہ آپ کائنات پہ ریسرچ کرتے ہیں, آپ بتاتے ہیں دنیا یہ بنی ہے, انسان بنا ہے, اس کی باڈی ہے, ظاہر اس کو بنانے والا ہے. ایک تو اس طریقے سے بھی لوگ جو ہے وہ اپنی لاجک کے ساتھ خدا کی ذات کے بارے میں بات کرتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر قرآن حکیم کو وحی خدا ثابت کر دیا جائے تو ظاہر خدا کا وجود از خود ثابت ہو جاتا ہے. اور یہ بالکل بات صحیح ہے کہ جو قرآن حکیم ہے اس پہ جب ہم غور کرتے ہیں, دیکھتے ہیں اس میں جو حقائق بیان ہوئے ہیں, آپ 6 صدی عیسوی میں چلی جائیے اور ریسرچ کیجئے لائبریریوں میں, گوگل میں, کہ اس وقت انسان کا علم کیا تھا, انسانی نالج کا لیول کیا تھا, اور قرآن نے سیاروں کے بارے میں, زمین کے بارے میں, انسان کے بارے میں, ہسٹری کے بارے میں جو باتیں کہی ہیں, کیا اس وقت کا انسان جانتا تھا. اور آج بھی بڑے بڑے جو مستشرقین ہیں, جو نان مسلم اسکالرز ہیں, وہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ ورڈ آف گاڈ ہے. یہ جیسے وہ فرانس کا ڈاکٹر مورس بوکائے نے بک بھی لکھی ہے قرآن سائنس اینڈ بائبل, تو وہ کہتا ہے کہ میں نہیں مان سکتا کہ یہ کوئی ایک انسان نے بات کہی ہے. اور یہ حقیقت ہے. دیکھیے
مکہ اس وقت صرف کیپٹل آف سٹی نہیں تھا بلکہ پورے عالم عرب کا مرکز تھا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب وہاں پہ وہ کعبہ بنایا تو اس کے بعد وہ مرکز تھا پورے اس خطے کا. اس مکہ کے شہر میں صرف 17 لوگ تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی بعثت ہوئی, آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا. مکہ میں 17 آدمی تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. کوئی بڑے علمی سطح کے لوگ نہیں تھے, صرف لکھنا پڑھنا, یعنی ان کے نالج کا لیول وہ نہیں جیسے عالم یا اسکالر ہوتے ہیں, جسٹ لکھنا پڑھنا. 17 لوگ, 17 پیپل. اور وہاں پہ ایک وہ ہیں کہ جو ان 17 میں بھی شامل نہیں ہیں, جو امی ہیں, جو پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے, کسی سے مطلب انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے. انہوں نے جب یہ وحی خدا کے کلام سامنے رکھا ہے تو انسان مانتا ہے کہ یہ کسی انسان کی تحریر کردہ کتاب ہو ہی نہیں سکتی. جیسے ہماری بہت سی نشستوں میں ہم نے بڑی تفصیلی اس پہ بحث کی ہے. تو قرآن حکیم کی یہ جو حیثیت ہے, اس کو اگر ہم دیکھیں تو ڈیفینیٹلی انسان اس چیز پہ آ جاتا ہے کہ اس کو بھیجنے والا, اس کو لکھنے والا. 23 سال میں آپ کو کتاب لکھیں تو آپ میں بہت سے تضادات آ جاتے ہیں, آدمی بھول جاتا ہے کہ میں نے پہلے کیا لکھا تھا. ایون ڈائری اگر آپ اپنی لکھیں تو یہ بات ہے کہ وحی خداوندی جو ہے وہ ہمیں یہ ثابت کرتی ہے کہ خدا تعالیٰ کا وجود ہے. اب قرآن حکیم کی روشنی میں اللہ کا جو لفظ ہے یہ کسی دوسرے لفظ سے نہیں بنا, اور بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ ال اور الہ دونوں کی کثرت کی استعمال سے یہ لفظ بن گیا ہے. اور یہ قرآن حکیم میں خدا تعالیٰ کی ذات کے لیے یہی لفظ استعمال ہوا, اللہ. جیسے پچھلی نشست میں کیسر صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہمیں اللہ کا جب ہم نام لیں تو ہمیں اللہ ہی کہنا چاہیے, اور بالکل بات صحیح ہے. اس کی جو باقی ہم نے جو ٹرانسلیشنز آ گئی ہیں, اب خدا کا لفظ یا گاڈ کا لفظ اب اتنا زیادہ وہ استعمال ہو رہا ہے کہ اب بعض اوقات مشکل بھی ہو جاتا ہے. اس سے مراد ہم وہ اللہ ہی لیتے ہیں, اس سے مراد ہماری وہ نہیں ہوتی. باقی جتنے بھی اسماء ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں, اور ان کی روشنی میں وہ یعنی اتنی وہ بلند و بالا ہستی ہے کہ جو انسانی نگاہوں سے پوشیدہ ہے, اور عقل انسانی محو حیرت ہو جاتی ہے کہ اس کائنات کو اس نے کس طرح سے بنایا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا تعلق خدا سے قرآن حکیم سے کے ذریعے ہے. ہمارا خدا سے اور کوئی تعلق نہیں ہے. ختم نبوت کے بعد کسی انسان کا خدا سے براہ راست تعلق ہو ہی نہیں سکتا, نہ الہام سے, نہ کشف سے, نہ وجدان سے, یا کسی طریقے سے. ہمارا تعلق خدا سے صرف اس قرآن حکیم کے ہے. انبیاء جو ہے ان کا تعلق براہ راست ہوتا تھا, اور ختم نبوت کے بعد ظاہر وہ اب سلسلہ یہ رہا نہیں ہے. اب اس طریقے کار کے مطابق اگر کوئی ایمان لے کے آئے گا جو قرآن نے کہا ہے تو اس کو ایمان کہا جائے گا, یعنی اپنے تصور کے مطابق نہیں. اسی لیے قرآن اہل کتاب سے, یہود و نصارہ سے بھی کہتا ہے کہ خدا پہ ایمان لاؤ, حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا پہ ایمان لاتے ہیں, لیکن قرآن ان کے خدا کے تصور کو تسلیم نہیں کرتا. ان کو کہتا ہے خدا پہ اس طرح سے ایمان لانا پڑے گا جس طرح سے قرآن حکیم نے بتایا کہ خدا پہ ایمان لایا جائے. اب اس میں اہم چیز ہوتی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ میں خدا کو مانتا ہوں, تو اس کا کیا مطلب ہے, اور ایک کہتا ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا. اس سے کیا پریکٹیکلی کیا فرق کیا پڑتا ہے, ڈیفرنس کیا ہے؟ یعنی خدا کو ماننے یا نہ پریکٹیکل لائف میں آپ تھیوری سے اور نظریات سے نکل جائیں. اور پھر دوسرا یہ کہ ماننے یا نہ ماننے کا مطلب کیا ہے, واٹ ڈز اٹ مین. کہ یہ صرف عام سی بات ہے کہ میں خدا پہ بلیو ان گاڈ, میں خدا میں یقین رکھتا ہوں, آپ کہتے ہیں میں نہیں رکھتا. کیا اتنی سی بات ہے؟ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اب امریکن اور یورپین اقوام یہ خدا کو مانتی ہیں ساری, اور اس کے برعکس جو کمیونسٹ ہیں, چائنیز ہے, یا دوسری جو ایتھسٹ ہیں وہ خدا کو نہیں مانتی. تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ دونوں کی ایوری ڈے لائف میں کیا فرق ہے, دونوں کے نظریات میں کیا فرق ہے, یہ سوچنے کی چیز ہے. کس چیز پہ سوچا جائے, اور یہ کوشچن آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جیسے کچھ سائنٹسٹ ہیں وہ اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ اس کائنات کو کوئی تخلیق کرنے والا ہے, اور کائنات اس کے بنائے ہوئے اصول و ضوابط کے تحت چل رہی ہے. وہ مذہب ان کا کوئی, وہ کئی سائنٹسٹ اس پہ بلیو کرتے ہیں. لیکن کچھ سائنٹسٹ کہتے ہیں نہیں جی زمین یہ کائنات خود سے ہی وجود میں آ گئی ہے اور خود سے ہی چل رہی ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق تو ہونا چاہیے نا دونوں میں. اب اس کے بعد جو ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ایمان باللہ, اللہ پر ایمان جو ہے وہ نقطہ امتیاز ہے. کفر اور ایمان میں جو سب سے بیسک ہے وہ توحید, وہی لا الہ الا اللہ. اب بات یہ ہے کہ ہم کس قسم کے خدا کو مانتے ہیں.
ہمارا کس قسم کے خدا پہ یقین ہے اور قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے. یہ وہ کوشچن ہے جو جن پہ ہمیں سوچنا چاہیے، کیونکہ ایمان یہ نہیں کہ بلائنڈلی آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے اور آپ کہیں جی کہ میں یقین رکھتا ہوں. اب اس میں اگر ہم دیکھیں کہ خدا پہ ایمان سے جو مراد جو میں نے کوشچن کی کہ ہم کس قسم کے خدا پہ ایمان رکھتے ہیں، اب قرآن کی یہ آیت دیکھیے کہ اس میں بڑی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ سما کا خدا اور ارض کا خدا، ڈفرینسیشن کی ہے. حالانکہ وہ ایک لفظ آ سکتا ہے کہ وہ کائنات کا خدا ہے، تو کائنات میں سب آ جاتا ہے، لیکن وہ اس نے یہ کہا ہے کہ هو الذی فی السماء الہ، کہ وہ سما میں بھی الہ ہے اور فی الارض الہ، اور زمین پہ بھی الہ ہے. کیوں دو ڈفرینشیٹ کی گئی ہیں، دو حیثیت خدا کی کیوں یہاں پہ اس آیت میں 43/84 اس میں یہ کہا گیا ہے. اور یہی چیز آگے بھی آپ جا کے دیکھیں، اگلی آیت یہ 6/3 اس میں بھی کہا ہے کہ هو اللہ فی السماوات و فی الارض، وہ زمین میں بھی ہے اور آسمان میں بھی. حالانکہ ایک لفظ کائنات آ جاتا تو اس میں تو سب آ جاتا ہے. تو زمین اور اس آسمان کی ڈسٹنکشن قرآن نے کیوں کی ہے خدا پر ایمان کی؟ وہ بات ابھی آگے آ رہی ہے کہ وہی جو کوشچن میں نے اٹھایا کہ ہم کس قسم کے خدا پہ یقین رکھتے ہیں. اب یہاں پہ پھر وہ آگے وہ بات آتی ہے کہ الہ من الارض، کہ زمین کا الہ. تو الہ الارض اور الہ السماوات کی جیسے وہ پہلے بات ہوئی ہے کہ بہت سے سائنٹسٹ یہ بلیو کرتے ہیں کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، وہ الہ السماوات پہ یقین رکھتے ہیں. ایون بہت سے ایتھسٹ بھی، ویری فیو ہیں کہ جو کہتے ہیں کوئی نہیں ہے. البتہ ایتھسٹ بھی کئی یہ مانتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی فورس، طاقت ہے جس نے بنایا ہے. وہ الہ السما کو تو مانتے ہیں لیکن الہ الارض کو نہیں مانتے. یعنی کہ میری زندگی میں جو میری زندگی کا اصول و ضوابط ہیں وہ اس کا بھی وہ خدا ہے. کائنات اگر خدا کے قوانین کے مطابق چل رہی ہے تو مجھے بھی اس پہ چلنا ہے. اب یہی تفصیل یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بتائی ہے کہ وہ لوگ کائنات کی، یونیورس کی کریشن اور اس کے لاز کو یہاں تو وہ مان رہے ہیں، یہاں وہ مانتے ہیں کہ، اور وہ مانتے ہیں کہ زمین، سورج، کائنات ساری اس کے مطابق چلتی ہے. وہ اس چیز کو مانتے ہیں، جیسے میڈیکل سائنس میں جو ریسرچ ہوئی ہے وہ مانتے ہیں کہ کولیسٹرول اگر باڈی کے لیے زیادہ ہے تو وہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے، یا جیسے بلڈ پریشر ہے اس میں فار ایگزامپل سوڈیم آئن زیادہ ہیں یہ نقصان دہ. یہ ساری چیزیں مانتے ہیں خدا کے ان قوانین کو کہ جس کے تحت کائنات چلتی ہے. لیکن وہ اس چیز پہ ماننے کی تیار نہیں ہے کہ چوری کا جو خوراک ہے یہ آپ کی خودی کو، آپ کے اندر کے انسان کو ڈسٹرب کرے گا، یا اگر کسی کا حق ماریں گے. یعنی جو رولز جو وحی کی روشنی میں انسانی زندگی کے لیے اصول و ضوابط ہیں، جس کو الہ فی الارض کہا گیا ہے، اس کا وہ انکار کرتے ہیں. الہ السما کا وہ انکار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں بالکل کائنات کو بنانے والا کوئی ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ سما کا بھی خدا ہے اور ارض کا بھی، تمہارا بھی، تمہاری ایوری ڈے لائف بھی انہی اصولوں کے تحت چلنی چاہیے. اب یہی وہ بات ہے کہ ہمیں الہ سماوات اور الہ الارض دونوں کو ماننا ہوگا. یعنی سیاسی، سماجی، معاشی اور زندگی کے تمام شعبوں میں الہ کو ماننا ہوگا. صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آئی بلیو ان گاڈ، دیٹس آل، بات ختم. بلیو ان گاڈ کو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہو، سوشل سسٹم ہو، اکنامک سسٹم ہو، زندگی کے سارے شعبے ہوں، اگر وہاں پہ میں اس کی پریکٹیکلی اس چیز کو فالو کر رہا ہوں تو میں الہ الارض کو مان رہا ہوں. اگر نہیں کر رہا تو میں پھر الہ السماوات کو مان رہا ہوں. اور یہ چیز، اس چیز کو ایکسپلائٹ کیا یہ ویسٹ نے، یہاں کی کیپٹلسٹ سوسائٹی نے. انہوں نے مسلمانوں کو ساتھ ملا کے سوشلزم اور کمیونزم کی جب فضائی، انہوں نے کہا جی کہ بلیور ان گاڈ جو اکٹھے ہو جاؤ. جیسے وہ محنت کشوں کو اکٹھے کرنے کے لیے کہ دنیا کے محنت کشوں اکٹھے ہو جاؤ. اب بلیورز ان گاڈ کو انہوں نے اکٹھے کر کے سوشلزم اور کمیونزم کے رستے کو روکنے کے لیے بلیورز کو یوز کیا. اور یوز کرنے کے بعد جو حال ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ الہ السماوات تک تو خدا کو مان رہے ہوتے ہیں، وہ ڈالر پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ ہم خدا کو مانتے ہیں، لیکن الہ الارض اس پہ وہ خدا کو کوئی یقین نہیں ہے. اور جو ہو رہا ہے وہ ظاہر ہے ٹوٹلی اس کے خلاف ہے. اب یہاں یہی بات ہے کہ جیسے ہمارا یہ یقین ہے کہ چاند، سورج، سیارے، کائنات کی ہر ایک چیز الہ سماوات کے قوانین کے تحت چل رہی ہے، اسی طرح جب ہم اس کے قوانین کو اپنی زندگی پہ عمل کریں گے تو پھر ہمارا دعویٰ سچا ہوگا. صرف زبانی کہنے سے کہ میں خدا پہ یقین رکھتا ہوں یہ کافی نہیں ہے. اب یہ کیسے واضح ہوگا کہ ہمارا خدا پہ دعویٰ ہے؟ یہ بھی، اس کا بھی کوئی ثبوت ہونا چاہیے، کوئی اس کا کوئی ایک پرنسپل ہونا چاہیے. پرنسپل قرآن حکیم نے بڑے اچھے طریقے سے یہ بتا دیا کہ ما انزل اللہ، کہ جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے
جو وحی بھیجی گئی ہے، جو اس کو فالو کرتے ہیں، اس کو اتھارٹی بناتے ہیں. سوورنٹی ہمارے کہتے ہیں جی ہمارے وہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ سوورنٹی گوز ٹو اللہ. سوورنٹی تو اللہ کو دے دی اور باقی سارا کام اس کے خلاف ہو رہا ہے، بس ایک لفظ لکھ دی ہے. اب یہاں پہ یہ ہے کہ اگر اتھارٹی اس کو دیتے ہیں، آپ کی جو ججمنٹ جو فیصلے سارے ما انزل اللہ کے مطابق ہیں، اگر ما انزل اللہ کے مطابق اگر آپ کوئی کریں گے تو آپ خدا کو مان رہے ہیں. اور یہ 12/40 اور یہی چیز پھر آگے آئی ہے، یہ 5/49 آیت میں 2 دفعہ یہ یہاں پہ کہا ہے کہ بما انزل اللہ ہو اور ما انزل اللہ، کہ جو ما انزل اللہ کے مطابق فیصلے کرتے ہیں وہ اس پہ یقین رکھتے ہیں، اور جو اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ فاسقون ہیں، وہ کافر ہیں. یہ قرآن نے ایک پرنسپل ہمیں سیٹ کر دیا ہے کہ خدا پہ بلیو کا مطلب کیا ہے. اب یہاں پہ یہ ہوا کہ اللہ پر ایمان محض نظریاتی چیز نہیں ہے بلکہ عملی چیز ہے، پریکٹیکل چیز ہے، صرف وہ وربل تھنگ نہیں ہے. دوسری، روزمرہ اعمال، انفرادی، اجتماعی، قومی غرض، زندگی کے ہر شعبے میں خدا کی حاکمیت کو تسلیم کرنا. اب یہ اس چیز کا کیسے آئے گا؟ میں نے وہ علامہ صاحب کا ایک فارسی کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو میں کانپ اٹھتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کا تقاضا کیا ہے. یہ شہادت گاہی الفت میں ہے قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، کیونکہ ہمارا وہ سارے کا وہ پچھلے دنوں مجھے کسی دوست کی ای میل آئی کہ جب لا الہ الا اللہ ایک دفعہ آدمی کلمہ پڑھتا ہے تو عرش کانپنے لگتا ہے، اور عرش پوچھتا ہے کہ کون سا شخص ہے، پھر اس کو اتنا ثواب ہوتا ہے. میں نے کہا یار اقبال تو کہتا ہے کہ جب میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں تو میں کانپ اٹھتا ہوں کہ پوری دنیا کے ساتھ میں نے پرابلم کریٹ کر لی کہ لا میں نہیں مانتا کسی کو بھی، کسی کو نہیں مانتا الا اللہ، اس کو مانتا ہوں. یہ کوئی چھوٹی چیز ہے، لیکن ہم چونکہ اس کو وربلی کہتے ہیں، ہم پریکٹیکلی اس کو لیتے نہیں. ہمارے لیے ہماری قوم جب تک یہ ثواب اور ان چکروں سے نکل کے پریکٹیکل کی طرف نہیں آئے گی ہماری حالت ٹھیک نہیں ہونے والی. ہم بس اسی ثواب اس ای میل کو آگے بھیج دیں، آپ کو اتنا ہو جائے گا، آپ کے کام ایسے ہو جائیں گے، اور قوم کو بالکل بیڑا غرق کر دیا ہے. تو لا الہ الا اللہ ایک عملی چیز ہے، اور صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا. اب آخری حکم، لاسٹ حکم جو ہے وہ اللہ کا ہی ہے. اب یہاں پہ توحید اور ختم نبوت نے انسانوں کو آزادی دی ہے. توحید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خدا کی اگر حاکمیت تسلیم کرتے ہیں تو عام الفاظ میں یہ ہو سکتا ہے کہ خدا نے اپنی ایک اتھارٹی بنائی ہے، جیسے ایک گورنمنٹ کی بادشاہ کی ہوتی ہے، اور ہم اس کے محکوم ہو گئے، ہماری آزادی سلب ہو گئی ہے. خدا کی اتھارٹی ایسے نہیں ہے. ایک تو خدا نے ہماری جو اپنی زندگی ہے، اس زندگی میں کہا کہ ما یشاء، تمہاری زندگی میں تم جیسے چاہو کام کرو، وہ ہمیں اس نے اختیار دیا. دوسری، توحید کی وجہ سے اور ختم نبوت کی وجہ سے انسانوں کو آزادی، عزت نفس، وقار، دوسروں کے تسلط، مذہبی پیشوائیت اور حکمرانی سب کی بالادستی ہمیشہ کے لیے ختم کر دی ہے. جب میرا خدا پہ ایمان ہے، توحید پہ میرا ایمان ہے، اور وہ یہ وہی جو مطلب آخری کتاب جو میری طرف آئی ہے، یہ میرے لیے صرف گائیڈ بک ہے، بس دیٹس آل. مجھے کسی کو مذہبی پیشوائیت ہو، کوئی حکومت ہو، کچھ ہو، مجھے کسی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی کی جو ہے وہ غلامی کی ضرورت نہیں ہے. اس نے تو انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے توحید نے بچایا ہے، اور ختم نبوت نے تمام انسانوں کو مذہبی پیشوائیت کی غلامی سے بچایا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کو سب سے بڑی آزادی توحید کی وجہ سے آتی ہے. اب یہاں پہ بعض منکرین جب بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی، اگر کہتے ہیں جی خدا ہے تو لوگ اتنی دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ ظالموں کو یہ کر دے وہ کر دے. خدا ظالموں کے ہاتھ کیوں نہیں توڑ دیتا؟ خدا دعائیں کیوں نہیں قبول کر دیتا؟ فلسطین آزاد کیوں نہیں ہو جاتا؟ کشمیر آزاد کیوں نہیں ہو جاتا؟ خدا مظلوموں کی دعائیں سن کیوں نہیں لیتا؟ تو اس پہ ہم نے ایکچولی 3-4 ہماری نشستیں اس پہ ہو چکی ہیں. ہم نے تقدیر کی نشست پہ اس پہ تفصیلی بات کی ہے. ریزنز آف ڈکلائن آف مسلمز اینڈ سولوشن 2 نشستیں ہم نے کی. دعا کی نشست کی، یہ ایکچولی اس سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے، لیکن بڑی ہی مختصراً یہاں چونکہ یہ بات آئی ہے. تو خدا کی مرضی یا مشیت، اس کے 3 جو دائرے ہیں. ایک دائرہ وہ ہے کہ جب خدا نے اس کائنات کی کریشن کی ہے، اس پہ جو اصول و ضوابط خدا نے سیٹ کیے ہیں، خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یہ وہ ہے کہ جب اس نے کائنات بنائی، اس نے پرنسپل سیٹ کر دیے، گریویٹیشن زمین کو فورس دے دی، چاند سورج ستاروں کو چلا دیا، آگ کو جلانے کی خاصیت دے دی. یہ وہ عالم امر تھا. وہاں پہ کوئی خدا کسی سے نہیں پوچھتا، نہ اس کو کسی کی ضرورت ہے، اس نے پرنسپل سیٹ کر دیے. دوسرا جو اس کے بعد دائرہ ہے کہ خدا نے قوانین بنا دی. اب اس قوانین کے تحت یہ کائنات چلتی ہے، اور اس کو کہا کہ یہ کائنات
جو ہے وہ اس کی ہر شے ان قوانین کے تحت مجبور ہے چلنے کے لیے، اور اس کو پھر سنت اللہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنت اللہ کے خلاف نہیں جاتا. جیسے ہم نے کئی دفعہ مثال دی کہ کرسچنز کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب یہ دیتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ خدا کے بیٹے، وہ کہتے ہیں کہ وہ بیٹا خدا کا کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کی تو بیوی نہیں ہے. یعنی ایک طرف وہ خدا جس نے نتھنگنیس سے پوری کائنات کو کریٹ کر لیا، اس کے لیے کوئی کمی نہیں، لیکن بیٹا ہونے کے لیے سنت اللہ ہے کہ بیوی ہونی چاہیے. خدا نے بھی یہ کہا کہ بیوی جس کی نہیں اس کا بیٹا کیسے ہوگا. تو دوسرا دائرہ جو ہے وہ کائنات کی ہر چیز ان قوانین کی اطاعت کے لیے مجبور ہے، وہ اس کے تحت چلے گی اور وہ سنت اللہ ہے. اور تیسرا دائرہ انسانی دنیا کا ہے. اب انسانی دنیا میں بھی انسان کو اس نے اختیار دیا ہے کہ جو ان قوانین کے تحت چلے گا، لیس للانسان الا ما سعى، اس کو وہ ملے گا. وہ کافر ہو مومن ہو، اگر کوئی کافر حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق چلتا ہے اس کی لائف اچھی ہوگی. اگر کوئی مومن ہے وہ صحت کے اصولوں کی پرواہ نہیں کرتا، اس کی وہ بیماریوں میں مبتلا رہے گا. اس میں مومن یا کافر کا فرق نہیں ہے. اور یہی چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ جو تیسرا دائرہ جو زندگی کا ہے وہ یہ ہے. اب اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی قوانین ہیں یا خدا کا جو کہتے ہیں حکم ہے، وہ خدا براہ راست اس کو نافذ نہیں کرتا، وہ مومنین کے ذریعے ہوتے ہیں. جیسے وہ غالباً سورہ آل عمران میں ہے کہ وہ مکہ کے جو مسلمان مجبور تھے وہ دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ ہمیں اس ظلم کی بستی سے نکال اور ہمارا کوئی حامی اور مددگار بھیج. اور ہم وہ بہت اپنی مظلومیت سے خدا کو پکار رہے تھے. تو خدا کیا کہتا ہے؟ خدا مدینہ کے مسلمانوں کو کہتا ہے کہ تم سن نہیں رہے، وہ ہمیں پکار رہے ہیں، ان کی مدد کے لیے جاؤ. تو یہ نہیں کہ خدا نے آج خود ان کے لیے وہ کر دیا. یعنی جو بھی دنیا میں کام ہوتے ہیں وہ یہ اس کا مختصر سا میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ بھی بات ہو جائے کہ خدا ظالم کا ہاتھ کیوں نہیں توڑ دیتا. اس کی یہ وجہ ہے کہ خدا نے یہ نہیں آپ نے دعا کی اور خدا ہے، کیونکہ خدا نے انسان کو اختیار اور ارادہ دیا ہے. اختیار اور ارادہ انسان کو دیا ہے، وہ مومن ہو کافر ہو کوئی ہو. خدا اس کے اختیار اور ارادے کو سلب نہیں کرتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ظالم کا اختیار اور ارادہ سلب کر لے اور مومن کو رہنے دے. اس لیے خدا کو پکارنے کا مطلب یہ ہے. اور کچھ لوگ اگر اس کو کہتے ہیں مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، وہ غلط. ایک میرے جاننے والے ہیں، وہ بھی ان کا خدا پہ اتنا ایمان نہیں ہے، تو ان کی وائف وہ بہت پرہیزگار نمازی خاتون ہے، تو ان کا اتفاق سے وہ کوئی اولاد نہیں ہے. تو وہ اس کی بیوی کہتی ہے جب بھی میں نماز پڑھتا ہوں مجھے کہتا ہے کیا ملا تجھے، اتنی عرصی عبادت کر کر کے دعائیں مانگے، کیا ملا تمہیں خدا سے، چھوڑو. تو یہ ان کی اصل غلط فہمی ہے کہ خدا کے قوانین اور اس کے اصول اور ضوابط اس کے تحت کائنات چلتی ہے، اس میں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کوئی مومن ہیں یا کافر ہیں. اس کے بعد وہی الہ کی بات کہ لا الہ الا اللہ کا جو جب ہم اقرار کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جس کی محکومیت اختیار کی جائے. یعنی ہم صرف کہتے ہیں ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں. عبادت سے مراد ہم کرتے ہیں کہ ورشپ کر لی اور باقی دنیا کے معاملات میں جو مرضی کیا. یہ عبادت کی جو مفہوم غلط ہے. عبادت کا مفہوم یہی ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اس کی اطاعت اور محکومی اور قوانین خداوندی کو فالو کرنا، یہ عبادت ہے.